حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر کے اپنے باپ کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائی۔ کیا بات ہے بھائی، باپ کی شکایت کر رہا ہے، وہ بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا کہ حضور، میرا باپ ہے، وہ میرا مال لیتا ہے اور لے کے دیتا نہیں ہے، اور میرا مال جو ہے حضور میرے باپ سے لے کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلا کر بھیجا کہ فرمایا جاؤ اس کے باپ کو بلاؤ۔ جب اس کا باپ سرکار کی بارگاہ میں آ رہا تھا تو رستے کے اندر آتے آتے، عرب لوگ تھے، قادر الکلام تھے، اس نے دل کے اندر کچھ شعر بنا لیے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو جبریل نے آ کے بتا دیا کہ حضور اس نے کچھ شعر بنائے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ بھئی جو تو نے شعر دل میں کہے، حالانکہ کسی نے سنے نہیں ہیں، ابھی زبان پہ اس کو لے کے آیا نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ شعر مجھے سناؤ۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالی ہمیشہ حضور کے معجزات سے ہمارے دل کی نگاہ یعنی کہ یقین کو بڑھا دیتا ہے۔ اس بزرگ نے، پیر کامل نے، وہ بزرگ تھا، حضور کی بارگاہ اقدس میں وہ شعر پڑھے، غزوتک مولودا وعلتک یافیا تعل بما اجنی علیک وتنہل۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کے کہتا کہ میں نے تجھے غذا پہنچائی، جب تو پیدا ہوا تو تیری پیدائش کے اوپر تیرے باپ نے کتنے ہی بوجھ اٹھائے، جب تو اس قابل تھا کہ تجھے کھلایا جاتا تو میں تیرا باپ تھا، حق بنتا تھا کہ میں تجھے کھلاتا، جب کوئی بیماری اگر تمہیں پہنچتی تو میں سمجھتا کہ تمہیں نہیں پہنچی، وہ بیماری تو مجھے پہنچی، اور کتنے ہی ایسے موقع آئے کہ تیری وجہ سے میں رات کو سو نہ سکا، تو بیماری کی وجہ سے نہ سوتا تھا، اور تیری وجہ سے میری بھی آنکھ نہیں لگتی تھی، اور میری آنکھیں ایسی بہتی ہیں اگر تو بیمار ہوتا جیسے ندیاں بہہ رہی ہیں۔ اور پھر جب تو بڑا ہوا تو مجھے بڑی امید تھی کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہوگا، میرا سہارا بنے گا، لیکن اب جب یہ اس قابل بنا ہے کہ یہ میری خدمت کرتا، حضور آج یہ میری شکایت لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور اس سے پوچھے میں اس کے پیسے لے کے کیا کرتا ہوں، اس کی بہنوں پہ لگاتا ہوں، اس کی پھوپھیوں پہ خرچ کرتا ہوں، گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، اب یہ شکایتیں لے کے حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ جب اس شخص نے وہ شعر سنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، حضور بھی رو رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا، فرمایا جا، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ گرامی قدر حضرات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت سیدی فرماتے ہیں کہ مال کے لیے ماں باپ سے مخاصمت کتنی بے حیائی اور بے باکی اور کافر نعمتی اور ناپاکی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین پہ خرچ کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب گناہوں کی سزا اللہ چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، یعنی کہ دنیا میں بھی دی جا سکتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دے فرمایا، لیکن والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جس نے ماں باپ کو ستایا ہو، زندگی میں اس کو سزا ضرور ملتی ہے۔ سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ جو ماں باپ کو ستاتے ہیں
بیوی کو ماں باپ پہ ترجیح دیتے ہیں، دوستوں کو اپنے باپ کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، رشتہ داروں کو ماں باپ پہ ترجیح دیتے ہیں۔ بارہا مرتبہ اس حدیث پاک سے غور کریں، اور وہ لوگ کہ جو باپ کو تھانے کچہریوں کے چکر لگاتے ہیں، باپ علیحدہ تاریخ پہ جا رہا ہے، بیٹا علیحدہ تاریخ پہ جا رہا ہے، باپ اور بیٹا جج کے سامنے مد مقابل کھڑے ہوتے ہیں، وہ بیٹا غور کرے کہ جو اپنے باپ کو کچہریوں کے چکر لگاتا ہے، وہ اپنے باپ کو تھانوں کے چکر لگاتا ہے، تو آج باپ کو ذلیل کر رہے، انہی کچہریوں میں تجھے بھی ذلیل ہونا پڑے گا۔ گرامی قدر حضرات، زندگی میں اگر یہ والدین جیسی نعمت ہے تو ان کی خدمت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔